بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے گوشت کے استعمال کے حوالے سے انتہائی ضروری مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اسے سن کر سمجھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی شیئر کریں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں اور کب تک نہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے استعمال کر لیں، محرم الحرام کے دنوں میں یا محرم الحرام کے بعد آپ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ محرم الحرام میں یا محرم الحرام کے بعد قربانی کے گوشت کا استعمال ناجائز تصور کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ بات شریعت میں ارشاد فرمائی گئی ہے یا لوگوں نے خود سے یہ بات اختیار کر لی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حدیث کی کتاب بخاری شریف میں ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 5569، جس میں آپ فرماتے ہیں عن سلمة بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى منکم، تم میں سے جو کوئی قربانی کرے، فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، فرمایا کہ تو قربانی کے تیسرے دن اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں اس قربانی میں سے کوئی چیز ہو، یعنی تیسرے دن سے پہلے قربانی کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، مسلمانوں کے فقراء میں، غرباء میں، یتاماء میں، مساکین میں، جتنا استعمال کر سکتے ہیں استعمال کریں، اور باقی سارا کا سارا 3 دن سے پہلے تیسرے دن تک آپ اس کو تقسیم کر دیں، یعنی اب آپ کے گھر میں تیسرے دن قربانی کے گوشت میں سے کوئی بھی شے باقی نہ رہے۔ صحابی کہتے ہیں فلما کان العام المقبل، جب دوسرا سال آ گیا، یعنی وہ سال گزر گیا، اگلے سال کچھ لوگوں نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نفعل کما فعلنا عام الماضی، حضور ارشاد فرمائیے کہ کیا اس سال بھی ہم گزشتہ سال کی طرح عمل کریں، جس طرح پچھلے سال آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن کے اندر قربانی کا گوشت تقسیم کر دیا جائے اور کوئی بھی چیز قربانی کے گوشت میں سے باقی نہ رہے، کیا اس سال بھی وہی عمل کرنا ہے؟ تو اس پر مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال کلوا واطعموا وادخروا، فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، قربانی کا گوشت کھلاؤ یعنی صدقہ کرو، اور قربانی کا گوشت اگر ذخیرہ کرنا چاہتے ہو تو ذخیرہ بھی کر لو، یعنی جمع کر سکتے ہو۔ فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، فرمایا کیونکہ گزشتہ سال مسلمان مشقت میں تھے، تنگی میں تھے، تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تم مسلمانوں کی تنگی میں، مشقت میں ان کی معاونت کرو، ان کی مدد کرو، قربانی کے گوشت کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچاؤ، نفع پہنچاؤ، اس لیے میں نے یہ بات فرمائی تھی۔ اب چونکہ مسلمان تنگ دستی سے باہر آ گئے، مشقت سے باہر آ گئے، یعنی اب آسودہ خاطر ہو گئے ہیں، مسلمان مستحکم ہو گئے ہیں، تو اب وہ حکم باقی نہیں رہا، یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن کے اندر قربانی کا گوشت استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ جب وہ وجہ ختم ہو گئی، وہ علت باقی نہ رہی، تو اب وہ حکم بھی حضور نے خود ہی تبدیل فرما دیا، اور ساتھ میں یہ عام حکم ارشاد فرما دیا کہ اب تم چاہو تو قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، چاہو تو صدقہ کر سکتے ہو، چاہو تو جمع کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو۔ تو صحیح طریقہ کار
قربانی کے گوشت کے حوالہ سے جو ہمیں سنت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، دوسرا حصہ اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ مسلمانوں کے غربا، مساکین، مفلس نادار، یتامہ، غریب لوگوں میں، فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور بعد میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے محرم الحرام کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے خود ساختہ یہ مسئلہ بنا لیا ہے کہ محرم الحرام سے پہلے اس کا استعمال کرنا ہے، محرم الحرام میں یا محرم الحرام کے بعد استعمال نہیں کر سکتے، اس بات کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں نے خود سے اس مسئلے کو وضع کر لیا ہے، خود سے اس بات کو بنا لیا ہے، اور اگر اس کو شریعت کی طرف وہ لوگ منسوب کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے صحیح مسئلہ سمجھ لیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔